السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت واپس ہوں گے۔ آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور اس طرح کا ویڈیو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ شاید ہی کسی نے بتایا ہوگا یا بنایا ہوگا کہ یوٹیوب میں اپلوڈ ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں عرض کروں گا کہ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات میں نماز کس طرح پڑھیں گے، کتنی رکعات پڑھیں گے اور کون سی رکعات میں کون کون سورہ ملانا افضل ہے اور نیت کیسے کریں گے، دعا ہم اور آپ کس طرح مانگیں گے، کس وقت مانگیں گے، اور اسی طرح اس شب برات کی رات کی جو عبادت کا سٹارٹنگ اور اینڈ کب سے کب تک ہے، تمام تفصیلات آپ کی خدمت انشاءاللہ اس ویڈیو عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جو حضرات نئے آئے ان سے گزارش ہے چینل کا سبسکرائب بیل آئیکن دبانا نہ بھولے، اور پرانے حضرات سے اور آپ تمام حضرات گزارش ہے کوئی اگر سوالات ہے اور کوئی رائے رکھنا چاہتے تو کامنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس بارے میں غور فکر کر کے ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ دیکھیے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات ہم عبادت کیوں کریں گے، کس لیے کریں گے، اس فضیلت کیا ہے، مختصر سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی نماز کا طریقہ اور نیت عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبل قلب کے بکری کے بال کے برابر اللہ اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں، یعنی یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ کوئی اگر اپنا گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، دھلنا چاہتا ہے، اس رات کو کھڑے ہو جائے قیام اللیل کرنے کے لیے۔ اب رہی بات ہم نماز کیسے پڑھیں گے، دیکھیے اس رات میں دو رکعت کا نماز پڑھنا ہے، دو نماز پڑھنا ہے، اور 2 رکعت نماز کوئی خاص طریقہ نہیں میرے بھائی، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت نماز پڑھتے ہیں، بالکل 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا کرنا کر سکتے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد دعا کرنا کر سکتے ہیں، اینڈ میں لاسٹ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو چوائس ہے۔ اب رہی بات نماز کا طریقہ کیا ہے اور نیت کیسی ہے۔ دیکھیے ہم شب برات کی رات کو نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو نیت شب برات ہونی چاہیے، یا نفل کا نفل، سنت کرنا چاہیے کر سکتے ہیں، عربی نیت کرنا ہے۔ دیکھیے دل کے ارادے کا نام نیت، انما الاعمال بالنیات، زبان سے کر لیتے تو نور علی نور ہے۔ نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ الشب برات سنت متوجہ الی جہاد الکعبۃ الشریف دے اللہ اکبر، اس پر آپ سنت جگہ پر نفل لگانا چاہے نفل لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ باندھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین سٹارٹ کر دینا ہے، مکمل الحمدللہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ جو سورہ آپ کو مناسب ہو، جو سورہ آپ کو اچھا لگے وہ سورہ ملا دیں، کوئی خاص سورہ نہیں میرے بھائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا اس طرح کوئی سورہ کوئی نہیں ہے، آپ جس طرح چاہے جو سورہ چاہے سورہ ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، رکوع میں جائیں، رکوع میں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ نہیں بھائی رات قرب کی رات ہے نا، اللہ سے لینے کی رات ہے، اللہ دینے چاہ رہا، ہم کیوں نہیں لیں گے، تو اس رات میں 3 تسبیح نہیں میرا، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، لے دنا دن دے دنا دن۔ اس کے بعد سبحان ربی العظیم پڑھ لیے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، دعا پڑھے میرے بھائی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یاد کر لے اس کو بھائی۔ اس کا اللہ اکبر کہتے سجدہ کرے، سجدہ میں تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، لگے رہے ہوئے سجدے میں، ہو سکتا ہے یہی سجدہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے، یہی رکوع ہمارے لیے قبول ہو جائے، تو ہم پڑھ لیے۔ اس کا اللہ بیٹھے ایک سجدے میں، اس جگہ پھر اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں دعا پڑھنا ہے، اللہ مغفر لی کافی ہے، آگے پڑھ سکتے اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی ورفعنی واجبرنی، پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر 5 7 9 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کھڑے ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد پھر ہمیں آپ کو بسم اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ کوئی سورہ ملانا ہے، اس کے رکوع سجدہ کا نماز کمپلیٹ کرنی، اتحیات درود دعا مسورہ کے بعد سلام پہ نماز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے، بالکل اس طرح پڑھنا جس طرح ہمارا پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو اور کچھ ٹپ دے دیتا ہوں کہ جو سورتیں پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو لمبی سورتیں آپ کو یاد ہے، سورہ یاسین آپ کو یاد ہے، یا سورہ کلام پاک کے شروعات جو ایک رکوع اکثر بیشتر پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ہے اس کو آپ پہلے رکعت میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سورہ رحمان آپ کو یاد ہے، آیت الکرسی آپ کو تو یاد ہوگا، آپ وہی ملا سکتے ہیں۔ کوئی بھی لمبی صورتیں آپ کو یاد ہے، حفظ ہے، وہ تمام لمبی صورتیں اس رات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ یاد رکھیے اس رات کو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم 100 رکعت پڑھ لیے یار مزہ آ گیا، کتنے منٹ میں؟ 30 منٹ میں، کوئی قابل نہیں۔ اللہ کے نزدیک اخلاص کاؤنٹ ہوگا، اب کتنے اخلاص اس میں گھول دیے ہیں، اسپیڈ نہیں چلے گا، کاؤنٹ نہیں چلے کتنا ہے، اخلاص اصل اس میں مقصود ہے۔ اس لیے آپ دھیان سے پڑھیں، لمبی صورت ملانے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کو لمبی صورت یاد نہیں ہے تو چھوٹا سا فارمولا یہ ہے، 10 سورہ آپ کو یاد ہوگا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، 10 سورہ ہمیں مکتب والا یاد کروا دیتے ہیں۔ 10 سورہ آپ کو یاد ہے تو پہلے رکعت میں 5 سورہ اللہ تعالیٰ سے لے کر، اور دوسرے رکعت میں پھر 5 سورہ ملا دیں، تو نماز میں خوشو خود پیدا ہوگی، دھیان نماز میں رہے گا، پٹاپٹ ریموٹ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب دیکھیے کون کون سی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں ہم اور آپ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 نماز پابند ہو۔ نمبر 1 عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور خدا نہ خواستہ عشاء کی نماز پڑھے اور رات بھر عبادت کیے، فجر آپ کی قضا ہو گئی تو پھر زیرو ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر اپنا فضل فرما دے وہ الگ چیز ہے، لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے، اور آپ کی اگر رات بھر عبادت نہ بھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ فری پاکٹ میں سونا ہو گیا اور رات بھر عبادت ثواب مل جائے گا۔ ہاں لیکن جو جاگ رہا ہے اور فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے تو پھر تو ہمیں اور آپ سے آگے بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس رات کو عشاء اور فجر پڑھنے کی کوشش کریں، تحت الوضو پڑھے، داخل مسجد پڑھے، صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کرے، اس کے مستقل ویڈیو آئے گی۔ تہجد کی نماز کم سے کم 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحج، ٹھیک ہے۔ اب جو اہم نماز ہے اس کو پڑھنی تو نفل ہو گیا، قضا نماز خدا نہ خواستہ ہم سے چھوٹ گئی ہے بھائی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جان بوجھ کر ہو یا سونے کی وجہ سے، بھولے سے ہو، جان بوجھ نہیں، بھولے سے ہو یا سونے سے کوئی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے، جب ہی یاد ہے اس کو قضا کر لے۔ ہم اس رات میں اللہ کے سامنے آئے ہیں، معافی مانگنے ہیں میرے بھائی، آئے نا، ایسے ہم تو چائے پینے کے لیے اور رات جاگنے نہیں آئے نا، عبادت کرنے آئے ہیں۔ تو جو قضا نماز ہے اس کو زیادہ فوکس دیں، کم سے کم جو ہفتہ گزرا ہوئے وہ اگر ہم پڑھ لیے ہیں، وقتیہ پڑھے ہیں، باقی کہیں چھٹا ہوگا نا، ہم کم سے کم 20-30 وقت کا ہم کیا کریں قضا نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر ہم جانتے کہ ہم ارے یار نہیں آئے ہیں، سال بھر نہیں آ سکے ہیں، اسے جنوری مہینہ گزر گیا، 26 پار ہو گیا، ہم نماز نہیں پڑھے، قضا نماز ہو گئی میرے بہت صحیح، اس قضا نماز کو کاؤنٹ کرے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم ایک ہفتے میں 5-7-35 وقت کا نماز قضا ہو گیا ہے، تو 35 وقت کو ہم دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیں۔ 2 دن پڑھنا چاہتے ہیں نا تو ہم کم سے کم 10 دن کا فجر نماز قضا کریں، پھر ہم 10 دن کا ظہر قضا کریں، پھر 10 دن کا ہم عصر قضا کریں، 10 دن کا مغرب کرا، 10 دن کی عشاء، اس طرح کی نماز 10 دن کی لگاتار پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ زیادہ ثواب آپ کو ملے گا بالمقابل نفل نماز پڑھنے کے، کیونکہ نفل نماز کا کچھ نہیں میرے بھائی، قضا نماز اللہ تبارک تعالیٰ قبر میں اور حشر کے میدان میں سوال کرے گا، تم نے قضا ہو گئی تھی ادا کیوں نہیں کی؟ قضا کے ساتھ ساتھ ہمارا استغفار کرے، توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں آپ کو نماز قبول کرے گا اور ہم کے مغفرت فرمائے۔ تو خیر خلاصہ کلام ہے کہ نماز یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نیا لانچ کر رہا ہے خدا کے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش نہ کر، دعا کے درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔